میں سسرال کے ظلم سے پریشان ہو کر خلا لینے کے لیے عدالت گئی تھی۔ فیصلہ میرے حق میں ہو رہا تھا کہ میرا امیر شور فیصلے سے ایک رات پہلے میرے گھر آیا۔ اس نے میرے بھائی بھابھی کے سامنے پیسے سے بھرے بیگ رکھے اور کیس واپس لینے کا کہا تو بھائی پیسے دیکھ کر راضی ہو گئے۔ میں نے رو رو کر بھائی کو روکنا چاہا، پر انہوں نے کہا کہ اگر میں نے کیس واپس نہ لیا تو وہ میری شکل نہیں دیکھیں گے۔ میرا بھائی کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ مجبوراً کیس واپس لیا تو عدالت سے ہی میرا شوہر مجھے گھر لے گیا۔ وہاں ایک نئی جہنم میرا انتظار کر رہی تھی۔ اندر جاتے ہی ساس نے بال پکڑے تھے۔ مجھے آدھی رات کو تم کچن میں کیا کر رہی ہو؟ اپنے گھر میں چوری کرنے کا ارادہ رکھتی ہو کیا؟ پاٹدار آواز سن کر میں اچانک سے گھبرا گئی اور میرے ہاتھ سے چاولوں کی پلیٹ زمین پر گر گئی۔ سامنے ہی میری ساس کھڑی تھی۔ اس نے کچن کی لائٹ آن کی اور مجھ سے کہنے لگی، اوہ تو تم یوں چھپ چھپ کر کھانا کھا رہی ہو۔ تم سے میں نے کہا بھی تھا کہ میری مرضی کے بنا تم فریج کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤ گے، تو تم نے کس کی اجازت سے فریج کو ہاتھ لگایا؟ آج تمہیں اس کی سزا دی ہے نا، تاکہ تمہیں کھانے کو کچھ نہیں ملے گا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کھانا کھانے کی؟ میرا حکم کاٹنے کی جرت بھی کیسے کی تم نے؟ وہ زور زور سے چلا رہی تھی۔ رات کے اس پیر ساس کی آواز سن کر سب لوگ نیند میں جھولتے ہوئے کچن کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ میرے شوہر نے کہا کہ اماں کیا ہو گیا، اتنی رات کو آخر کس لیے شور مچا رہی ہو؟ تو میری ساس بولی، مجھ سے کیا سوال کرتا ہے؟ تجھے پتہ نہیں کہ تیری بیوی کیا کر رہی ہے؟ اس وقت دیکھ، رات کے وقت فریج سے چاول چھپا کر نکال کے کھا رہی ہے۔ اس کی ہمت بھی کیسی ہوئی کہ جہاں آ کر چھپ کے کھانا کھائے؟ کیا تیرا اپنی بیوی پر ذرا بھی کنٹرول نہیں ہے؟ کیسا مرد ہے تو؟ وہ اپنے بیٹے کو حسب معمول بھڑکانے لگ گئی۔ سب لوگ کھڑے میرا تماشا دیکھ رہے تھے اور مجھ پر ہنس رہے تھے۔ مجھے یوں ذلیل ہوتے ہوئے دیکھ کر جہاں پر ہر ایک کو خوشی ہی ملتی تھی۔ میری نند آگے آئی اور کہنے لگی، اماں یہ تو ہے ہی بوگھی، اتنے غریب گھرانے سے جو آئی ہے، کبھی کچھ اچھا دیکھا نہیں ہوگا نا۔ اب اسے 2 دن تک کھانا کھانے کی اجازت بالکل بھی نہیں دینا، تاکہ اسے پتہ چلے کہ ہمارے ہاں بات ٹال دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اسے اپنے اوقات میں رہنا چاہیے۔ میں یہ سن کر فوراً سے گھبرا گئی تھی اور کہا کہ مجھ پہ ایسا ظلم مت کرنا، مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ لیکن میری ساس نے کوئی بات نہ سنی اور سب کے سامنے کہا کہ اب اگلے 2 دن تک کسی نے بھی اسے کچھ کھاتے دیکھا تو وہیں پکڑ کر مارنا، کسی طرح کی کوئی ڈھیل مت دینا۔ پھر اس نے مجھے بالوں سے پکڑا اور کچن سے باہر دھکا دے کر نکال دیا۔ میں سیدھا فرش پر جا کر گر گئی، لیکن کسی کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میرا شوہر ایک طرف کھڑا تماشا دیکھ رہا تھا۔ میری بے عزتی ہوتے دیکھ کر سب سے زیادہ مزہ تو اسے ہی آتا تھا۔ میں جانتی تھی کہ ساس سے زیادہ میرا شوہر مجھے پیٹے گا، اور مجھے گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے گیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ تیری ہمت بھی کیسے ہوئی اماں کے حکم کو ٹالنے کی؟ تجھے میں نے پہلی رات ہی بتا دیا تھا کہ اگر تو اماں کی بات کو نہیں مانے گی تو تجھے میں اپنے طریقے سے سبق سکھاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ مجھے زور زور سے مارنے لگا۔ میری چلانے کی آوازیں باہر تک جا رہی تھی اور سب کھڑے مزہ لے رہے تھے۔ جب وہ مجھے مار مار کر تھک گیا اور میں زخموں سے چور ہو کر نڈھال ہو گئی تو وہ جا کر مزے سے لیٹ گیا اور میں وہیں پڑی سسکتی رہی۔ میں جانتی تھی کہ یہاں پر کوئی بھی میرا ساتھ نہیں دے گا، کسی کو بھی مجھ پر رحم نہیں آتا ہے۔ زخموں سے چور اپنا بدن سنبھالتی میں بمشکل بستر تک آئی تو میرے شوہر نے کہا کہ تیری ہمت کیسی ہوئی میرے برابر لیٹنے کی؟ تیری جگہ زمین پر ہے، وہاں جا کر لیٹ۔ اس کی بات سن کر میں چپ چاپ زمین پر آ کر لیٹ گئی۔ میرے پاس سر کے نیچے رکھنے کو تکیہ بھی نہیں تھا، کیونکہ دوسرا تکیہ میرے شوہر نے اپنے پاس کر لیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ مجھے تکیے کی ضرورت پڑے گی، اس لیے جان بوجھ کر مجھے تکلیف دینے کے لیے اس نے ایسا کیا تھا۔ میں اپنی قسمت پر آنسو بہانے لگی، اس کے علاوہ اور کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ صبح میں گہری نیند میں تھی، اسی وقت میرے کمرے کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ میں ہڑبڑا کر نیند سے اٹھی تو دیکھا میرا شوہر گہری نیند میں سو رہا تھا۔ میں اٹھ کر بھاگتی بھاگتی دروازے پر آئی۔ نہ جانے اب کیا آفت آ گئی تھی جو یوں صبح صبح کمرے کا دروازہ زور زور سے بجایا جا رہا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا تو سامنے ہی میری ساس کھڑی تھی۔ کہنے لگی، وقت دیکھ رہی ہو کیا ہو رہا ہے؟ اب تک اٹھی کیوں نہیں اور کچن میں ناشتہ کیوں نہیں بنا رہی تھی؟ تجھے پتہ ہے کہ میں شوگر کی مریض ہوں، مجھے کھانا چاہیے ہوتا ہے فوراً۔ اب کھڑی کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہے؟ جا کر کھانا بنا۔ اور جو اپنے دکھتے جسم کے ساتھ بڑی ہی مشکل سے کھڑی تھی، ساس کا غصہ دیکھ کر فوراً سے سر ہلا دیا اور بھاگی بھاگی کچن میں آئی اور ناشتہ بنانے لگ گئی۔
मैं जानती थी कि सब लोग जानबूझकर बारी बारी आकर मुझे परेशान करने के लिए अलग अलग फरमाइशें करेंगे। हालांकि सबको एक जैसा ही खाना खाना होता है, लेकिन जानबूझकर मुझे तंग करने के लिए कोई क्या फरमाइश करता तो कभी कोई क्या करता, जिस वजह से मैं 9-10 बजे तक सबकी फरमाइशें ही पूरी करने में मसरूफ़ रहती। और इस दौरान मैं एक नवाला भी ना खाती थी। वैसे भी अपनी सास की इजाज़त के बिना मुझे कुछ खाने को नहीं मिलता था। वो मुझ पर बहुत ही सख्त नज़र रखती थी। पूरा दिन मुझे गधों की तरह नज़र रखती और पूरा दिन सिर्फ एक वक्त का खाना खाने की इजाज़त देती थी। वो भी मुझे 100 किस्म की बातें सुनाती। मेरा सिर्फ एक ही गुनाह था और वो था कि मैं गरीब घराने से तल्लक था। मेरे माँ बाप बहुत ही गरीब थे। जिस वक्त ये रिश्ता आया इन्हें लगा कि मेरी ज़िंदगी संवर जाएगी। हालांकि मेरे ससुराल वाले भी कोई ज़्यादा अमीर नहीं थे, लेकिन हमसे थोड़े ज़्यादा पैसे वाले थे, इसलिए इन्हें इस बात का बहुत ज़्यादा घमंड था। शादी से पहले तो वो बहुत ही अच्छे बने रहते थे। हर वक्त मेरी अम्मा और अब्बा से कहते कि हम तो आपकी बेटी को बहू नहीं बल्कि बेटी बनाकर लेके जा रहे हैं। आप इसकी परवाह बिल्कुल मत करिएगा और ना ही परेशान होना। हम इसे बहुत ही अच्छे से रखेंगे। और ना जाने क्या क्या झूठे वादे करते रहे थे। मेरे माँ बाप बहुत ज़्यादा मुतमिन हो गए। ये सब तो बाद में पता चला कि उन्होंने गरीब घराने की लड़की को चुना ही इसलिए था ताकि इसे दबा कर रख सके। इनकी दूसरी बहुएं इनके अपने ख़ानदान की थी और इनसे दबती बिल्कुल भी नहीं थी। इसलिए मेरी सास ने बहुत ही सोच समझकर मेरे घर में रिश्ता डाला। मेरे माँ बाप मेरी सास की बातों में आ गए और यूँ हमारी शादी तय हो गई। इस वक्त सास ने कोई भी जहेज़ वगैरह की डिमांड नहीं की और कहा कि हम जहेज़ की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर तो हम लोग और खुश हो गए। ये लोग कितने अच्छे हैं कि जहेज़ की भी डिमांड नहीं कर रहे, बल्कि हमें भी रोक रहे हैं कि हम खुद से कोई चीज़ ना करें। लेकिन मुझे क्या पता था कि शादी के बाद पहले दिन से लेकर सारी ज़िंदगी ये लोग मुझे सिर्फ इसी बात का ताना देते रहेंगे। मेरे वालिदैन ने अपनी हैसियत के मुताबिक ही मेरी शादी के तमाम इंतज़ामात किए थे। छोटा सा हॉल ही सही, लेकिन उन्होंने हॉल तो बुक करवाया था। हमारे लिए ये भी बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि हमारे यहाँ शादियाँ तो मोहल्ले में ही टेंट लगाकर करवा दी जाती थी। लेकिन मेरे अब्बा ने कहा कि जहेज़ नहीं दे रहा, इसलिए मैं अपनी बेटी के लिए इतना तो कर सकता हूँ। मेरा एक ही भाई था, इसकी शादी 2 साल पहले हो गई थी। मेरी भाभी ने काफ़ी हंगामा भी खड़ा किया था। जब आप अपने बेटे की शादी की थी तब तो हाल में नहीं की, और बेटी के वक्त आपको हाल में शादी करना याद आ गई। मेरा भाई भी काफ़ी नाराज़ हुआ, लेकिन अम्मा अब्बा ने अपना फ़ैसला नहीं बदला और मेरी शादी के लिए हाल ही बुक करवाया। मैं जानती थी कि अब्बा ने ये हाल भी बहुत मुश्किल से बुक करवाया है। अब्बा ने अपने कुछ दोस्तों से कर्जा लिया और फिर शादी का इंतज़ाम किया था। हमारे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। मैं नहीं चाहती थी कि मैं अब्बा पर किसी तरह का भी बोझ बनूं, लेकिन अब्बा ने मुझे कहा कि तुम मेरी इकलौती बेटी हो, कभी मुझसे किसी भी चीज़ के लिए ज़िद नहीं की, तो अब इस तरह से मुझे मना मत करो। मैं तुम्हारे लिए वैसे ही कुछ नहीं कर पाया, मगर इतना तो मुझे करने का हक दो कि मैं तुम्हें अच्छे से रुखसत कर दूँ। बहरहाल मैं खामोश हो गई। अगर अब्बा को ज़्यादा मना करती तो इन्हें बुरा लग सकता था, और मैं इनका दिल बिल्कुल भी नहीं दिखाना चाहती थी। शादी के मौके पर भी मेरी सास बहुत ही अच्छी बन रही थी और हर एक के सामने बार बार यही कह रही थी कि हमने शादी का सारा इंतज़ाम खुद किया है, लड़की वालों पर बिल्कुल भी बोझ नहीं पड़ने दिया, और न जाने क्या क्या। वो हर एक की नज़रों में अच्छा बनने के लिए यूं ही अपनी तारीफ़ें कर रही थी। मैं बमुश्किल खामोश हुई, लेकिन मेरी अम्मा ने कहा कि कुछ लोगों को बार बार जताने की आदत होती है। वैसे तो तुम्हारी सास बहुत अच्छी है, इसलिए परेशान मत होना। ससुराल में तुम बहुत अच्छे से रहोगी। मैंने भी दिल में यही दुआएं कर रही थी कि ऐसा ही हो, वरना मैंने आसपास बहुत सी लड़कियों के बारे में सुन रखा था कि इनके ससुराल वालों ने इनका जीना हराम कर रखा है। वो सिर्फ अपने माँ बाप की खातिर ससुराल वालों का जुल्म झेल रही होती हैं, अपने माँ बाप से कोई शिकवा भी नहीं कर पाती। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि मैं इतने अच्छे लोगों में जा रही हूँ। रुखसत होकर जब मैं अपने ससुराल में आई तो सब लोग इस्तकबाल के लिए खड़े थे। सबसे पहले मेरी नंद मेरे पास आई और कहने लगी, अरे भाभी, आपने ये कपड़े कहाँ से खरीदे हैं? दुल्हन का लिबास तो किसी अच्छी जगह से खरीद लेती, यूँ लग रहा है कि जैसे किसी सस्ते से बाजार से खरीद लिया है। इसके यूँ हकारत से कहने पर मैं एकदम से परेशान हो गई। सब लोग मेरा मजाक उड़ाती नज़रों से देख रहे थे। हालांकि ये कपड़े मेरे अब्बा ने इतनी मुश्किलों से पैसे जमा करके खरीदे थे। वो चाहते थे कि दुल्हन का लिबास वो अपनी तरफ से दें। मेरे अब्बा के खून पसीने की कमाई का वो यूँ मजाक उड़ा रहे थे और ऐसे हकारत से देख रहे थे जैसे मैं किसी लायक ही नहीं हूँ। मुझे एकदम से रोना आने लगा। तो मेरी सास कहने लगी, अरे क्या, इन गरीबों की क्या औकात होती है, कभी किसी बड़े बाजार में गए ही नहीं होंगे,
ان جیسے لوگ تو صرف اور صرف سستے بازاروں میں ہی جا سکتے ہیں، اس لیے اس کے گھر والوں نے سوچا ہوگا کہ وہیں سے شادی کا لباس بھی خرید لیتے ہیں۔ لیکن میں کیا بتاؤں، شادی کے دوران تو سب نے مجھ سے اتنی بار سوال کیا کہ لڑکی نے اتنے سستے کپڑے کیوں پہنے رکھے ہیں۔ میں نے انہیں کیا جواب دیتی کہ کن غریبوں میں ہم نے رشتہ طے کیا ہے۔ اس وقت تو میں نے کسی نہ کسی طرح سے بات سنبھال لی، لیکن اب بتاؤ لوگوں کو کیا کہیں گے؟ ہماری بہو تو جہیز میں کچھ لے کر ہی نہیں آئی۔ ارے اگر ہم نے بولا تھا کہ نہیں لانا تو اس کا کیا مطلب ہے جہیز نہیں دیں گے؟ اس کے ماں باپ تو اسی انتظار میں بیٹھے تھے کہ ہم مفت میں ان کی بیٹی کو لے جائیں، اور دیکھو یہ خالی ہاتھ جھلتی جہاں پر آ گئی، جہیز کے نام پر کچھ بھی نہیں لے کر آئی۔ میں نے تو سوچ رکھا تھا کہ جب اپنے بیٹے کی شادی ہوگی تو اوپر کا پورا پورشن میں اس کی بیوی کے سامان سے ہی بھر دوں گی، لیکن میری خواہش تو صرف خواہش ہی رہ گئی۔ میں تو بس جہیز کے خواب ہی دیکھ سکتی ہوں۔ میرے بیٹے کی قسمت پھوٹی جو ایسی لڑکی اس کے ماتھے لگ گئی۔ پتہ نہیں کیسے اس کی زندگی گزرے گی۔ میری ساس ایسے وویلا کر رہی تھی جیسے یہ شادی زبردستی کروائی گئی ہو، حالانکہ سب کچھ اس نے اپنی مرضی سے کیا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ سب لوگ اتنا اچانک بدل گئے تھے کہ مجھے سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ کیا کہوں اس موقع پر اور کیا کروں؟ وہ لوگ میری گھبراہٹ کا مزید فائدہ اٹھا رہے تھے۔ پھر میرے شوہر کو میرے برابر لا کر بٹھایا، کہنے لگے کہ ہم مووی بنانا چاہتے ہیں۔ اسی وقت میرے شوہر کی ایک کزن کہنے لگی، ارے دلہن اور دولہا کی جوڑی تو بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی۔ دلہن کا رنگ اتنا خراب ہے کہ اسے دیکھ کر ہی الٹی آ رہی ہے۔ کم سے کم کسی اچھے پارلر سے میک اپ بھی کروا لیتی، لیکن ان غریبوں کو ان سب چیزوں کا کیا پتا۔ میں اچانک سے رونے لگ گئی اور کتنی بےعزتی سہتی، اس لیے میری آنکھوں سے آنسو نکلے تھے۔ یہ دیکھ کر میری ساس بولی، اب ہمارے سامنے رونے کا ناٹک کرے گی؟ چل اٹھ جا کر اپنے کمرے میں جا۔ میری نند مجھے ساتھ لیے کمرے کی طرف چلی آئی۔ میں ابھی بیڈ پر بیٹھنے ہی لگی تھی کہ اس نے کہا، ارے بھابھی وہاں کیوں بیٹھ رہی ہو؟ بیڈ شیٹ بہت قیمتی ہے، آپ کے بیٹھنے کے لائق نہیں ہے، جہاں نیچے زمین پر بیٹھ جائیں۔ کوئی بات نہیں ہے، نیچے کارپٹ بچھا ہوا ہے۔ یہ سن کر ذلت کے احساس کی وجہ ہی سے میرا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ لوگ قدم قدم پر مجھے ذلیل کر رہے تھے، مجھے اس بات کا احساس دلا رہے تھے کہ آگے آنے والے دنوں میں میری زندگی جہنم بنانے والے ہیں۔ پتہ نہیں میرا شوہر مجھ سے کیسا رویہ اختیار کرے گا۔ میں تو یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ نند کے کہنے پر میں نیچے کارپٹ پر ہی بیٹھ گئی۔ وہ ہنستی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور میرا شوہر اندر داخل ہوا۔ میں فوراً سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اب تک جتنا برا رویہ میرے ساتھ اختیار کیا گیا تھا، اسے دیکھتے ہوئے مجھے کافی ڈر لگ رہا تھا۔ شوہر میرے پاس آیا اور کہنے لگا، یوں بیٹھے بیٹھے کس کا انتظار کر رہی ہو؟ جاؤ جا کر اٹھ کر کپڑے تبدیل کرو۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہارے دیدار کے لیے مرا جا رہا ہوں؟ تم جیسی شکل اور رنگت والی لڑکی میرے قابل ہی نہیں۔ سن لو، مجھے تم جیسی لڑکیوں میں کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں ہے، نہ ہی تمہارے فیشن کے بارے میں کچھ پتہ ہے اور نہ ہی کسی اور چیز میں۔ تم تو میرے لیے صرف ایک بوجھ ہو اور میرے پاؤں کی جوتی ہو۔ ہاں ایک بات یاد رکھنا، اس گھر میں سب کچھ میری ماں کے حکم کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ اگر تم نے ان کے خلاف جانے کی کوشش بھی کی تو یاد رکھنا کہ وہ دن تمہارا اس دنیا میں آخری ہوگا۔ میں تمہیں خوب ذلیل کر کے طلاق دے کر یہاں سے نکال دوں گا، پھر اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھ کر روتی رہنا۔ اس کی یہ باتیں سن کر میں فوراً سے گھبرا گئی اور اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ سب کی باتیں مانوں گی۔ مجھے یوں بے بس دیکھ کر وہ مسکرا اٹھا۔ میں جلدی سے اپنے کپڑے وغیرہ تبدیل کر کے وہاں پر بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ میرے شوہر نے مجھ پر ایک نگاہ بھی نہیں ڈالی تھی، میں رخ موڑے بے آواز روئے جا رہی تھی۔ صبح ہوئی تو میری ساس نے دروازہ بجایا اور کہا کہ اتنی دیر تک سونے کا ہمارے ہاں کوئی رواج نہیں، چل اٹھ، آج سے ہی تجھے کچن کا کام کرنا پڑے گا۔ یہاں ہم تجھے آرام کرنے کے لیے تھوڑی لائے ہیں، جا کر کچن میں جا اور ہم سب کے لیے اچھا سا ناشتہ بنا کر لا۔ اگر ناشتہ اچھا نہ بنا تو دوبارہ بنانا پڑے گا۔ میں فوراً سے کچن میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ نئی دلہن سے کون اس طرح سے صبح سویرے ناشتہ بنواتا ہے؟ اپنی قسمت پر مجھے خوب رونا آ رہا تھا۔ ابھی میں ناشتہ بنا ہی رہی تھی، اسی وقت میری نند وہاں آ گئی اور کہنے لگی، بھابھی مجھے تو قیمے والے پراٹھے بہت پسند ہیں، میرے لیے تو وہی بنانا، اور باقی سب سے بھی پوچھ لو انہوں نے کیا کھانا ہے۔ پھر باری باری آ کر سب کوئی نہ کوئی فرمائش کرنے لگے۔ سب کی پسند کا بناتے بناتے میں حد سے زیادہ تھک گئی۔ مجھے خود کو بھی بھوک لگی ہوئی تھی، کل میں نے رات کو بھی ٹھیک سے کچھ نہیں کھایا تھا اور اب بھوک سے نڈھال ہو رہی تھی، لیکن کسی کو بھی اس بات کی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے جیسے ہی سب کے لیے ناشتہ بنایا تو میری ساس کہنے لگی کہ گھر کی صفائی کون کرے گا؟ چل جلدی سے گھر کے سارے کام نمٹا۔
एक एक जगह को चमका दे, अगर कहीं पर भी धूल मट्टी नजर आई तो तेरा बुरा हश्र करूंगी। मैं तो कल की आई दुल्हन थी, मुझे तो इस घर में बारे में कुछ पता ही नहीं था। कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि कहाँ से सफाई शुरू करूं। फिर सोचा सास के कमरे से ही शुरू करती हूँ। जैसे ही मैं झाड़ू लेकर सास के कमरे में जाने लगी तो सास बोली, ए तू मेरे कमरे में क्या करने जा रही है? मैंने कहा, अभी आपने सफाई का कहा, मैं वहीं करने जा रही हूँ। मेरी बात सुनकर वो बोली, तेरे अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि मुझसे जुबान चला रही है? चल जहाँ सहन से सफाई कर, पहले मेरे कमरे में जाने की जरूरत भी मत करना बिना मेरी इजाज़त के। वहाँ कदम मत रखना। इसी वक्त मेरा शोहर अंदर से उठ कर आया और कहने लगा, क्या तू सुबह सुबह अम्मा का दिमाग ख़राब कर रही है? तुझे मैंने समझाया था ना कि मेरी माँ के हुक्म के ख़िलाफ़ बिल्कुल मत जाना। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरा कसूर क्या है जो मुझे इन सब सुनाया जा रहा है। मैंने आंसू बहाते घर की सफाई करना शुरू कर दी। रगड़ रगड़ कर सफाई की। न जाने कितने दिनों से इस घर की सफाई नहीं की गई थी। इस घर में बहुत से लोग रहते थे और हर एक मुझसे बदतमीज़ी से पेश आता। मेरी शादीशुदा नंदें भी यहीं पर थीं और इनके शोहर भी जानबूझकर मुझे परेशान करता था। अगर मैं पोछा लगाकर हटती तो गंदे पाँव लेकर वहाँ चलने लग जाता और कहता, यहाँ से सफाई करो, और फिर मुझे एक जगह को बार बार साफ करना पड़ता। मेरी सास एक तरफ बैठी जे सब देख रही होती, लेकिन एक लफ्ज़ तक न बोलती। यूँ लगता जैसे इस घर में मुझे लाया ही जलील करने के लिए है और कोई मकसद ही नहीं था। इस शादी का मैं थक रही थी और हिम्मत नहीं थी बर्दाश्त करने की। लेकिन जब अपने वालिदैन के चेहरों की तरफ देखती तो सब कुछ बर्दाश्त करने का अहद कर लेती। इन्हें परेशान करना मुझे बिल्कुल भी गवारा नहीं था। मैं इनसे कोई भी परेशानी नहीं कहती थी। हालांकि अम्मा को लगता था कि मैं खुश नहीं हूँ। वो मुझसे बातों ही बातों में सब इस बात को उगलवाने की कोशिश करती, लेकिन मैं कुछ भी ना बोलती और कहती कि ऐसी कोई बात नहीं है। अब्बा ने मेरी शादी पर अच्छा खासा कर्जा लिया था। अगर ये शादी टूट जाती तो अब्बा के हालात बहुत ही ख़राब हो जाती। मेरे ससुराल वाले जानते थे कि मैं अपनी ज़ुबान नहीं खोलूँगी। इसी बात का तो वो फ़ायदा उठाते थे। मेरा शोहर मुझे मैके भी नहीं जाने देता था। 24 घंटे ये लोग मुझसे कोई ना कोई काम करवाते रहते। एक दिन गलती से सालन में नमक ज़्यादा डल गया तो सास ने कहा, आज तुझे खाना नहीं मिलेगा। मैंने दोबारा खाना बना कर दिया। मेरी हालत भूख से बुरी हो रही थी। मुझसे वैसे भी भूख बर्दाश्त नहीं होती थी। दिन ब दिन मैं कमज़ोर होती जा रही थी। सास ने मेरे खाने पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन मेरी हालत इतनी ज़्यादा बुरी हो रही थी कि मैं खुद को रोक नहीं सकी। इसलिए रात को जब सब लोग सोने के लिए चले गए तो चुपके से कमरे से बाहर निकली और सोचा कि किचन में जाकर थोड़े से चावल डालकर खा लेती हूँ। किसी को पता भी नहीं चलेगा और चुपचाप जाकर अपनी जगह पर लेट जाऊंगी। जैसे ही किचन में गई और चावल निकाल कर अभी खाने ही शुरू किए थे कि इसी वक्त मेरी सास न जाने कहाँ से आ टपकी और इसने ऐसा हंगामा खड़ा किया कि मुझे लगा खाना खाकर मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। मेरे शोहर ने अभी मुझे खूब मारा पीटा। मेरा जिस्म जख्मों की वजह से बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद मेरी सास ने मुझे सुबह सवेरे ही किचन में भेज दिया और कहा कि जाकर नाश्ता बनाऊं। मैं दुखते जिस्म के साथ नाश्ता बनाने लगी। मुझसे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। जख्मों की वजह से शदीद तरीन दर्द हो रहा था। जब मुझसे बर्दाश्त ना हुआ तो वहीं गिरकर बेहोश हो गई और जब मुझे होश आया तो ऐसी खबर मिली जिसने मेरे रहे से हवास भी छीन लिए। मुझे पता चला कि मेरे माँ बाप की अचानक मौत हो गई है, जिस सुनकर मैं बिल्कुल ही हवास बेगाना हो गई। मेरे ससुराल वालों ने मुझे मेरे माँ बाप के जनाजे पर जाने की इजाज़त भी नहीं दी थी। मैं रोती पीटती रही, लेकिन मेरे शोहर और सास ने मना कर दिया कि वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा भाई काफ़ी देर मेरा इंतज़ार करता रहा, लेकिन जब मैं ना आई तो इसने अम्मा अब्बा को दफना दिया। मैं अपने माँ बाप का आखिरी दीदार भी ना कर पाई। मुझे अपने ससुराल वालों से अब बहुत ज़्यादा नफरत हो रही थी। मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया था, अब मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं जल्द ही इन सब से छुटकारा हासिल कर लूँगी, लेकिन कैसे, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एक दिन पड़ोसन हमारे घर आई। वो अक्सर ही देखती रहती थी कि मेरे ससुराल वाले मुझ पर बहुत ज़्यादा जुल्म करते हैं, इसलिए वो मुझसे हमदर्दी रखती थी, लेकिन मेरी सास के सामने कुछ भी कहने से कासर थी। इसलिए एक दिन जब वो दोपहर में खाना देने के बहाने हमारे घर पर आई तो देखा कि मेरी सास और नंदे घर पर नहीं थी। वो लोग बाजार गई हुई थी। तो इसने मौका पाते ही मुझसे कहा, तुम क्यों इतना जुल्म बर्दाश्त कर रही हो? तुम्हें चाहिए कि अपने शोहर से खुला ले लो, और कोई रास्ता नहीं है। वो तो इतना जालिम है, तुम्हें अपने माँ बाप के जनाजे पर भी नहीं जाने दिया। ऐसे लोगों के साथ कैसे रह सकती हो? मेरी मानो तो जल्द से जल्द खुला ले लो। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने इससे कहा कि मैं कैसे खुला ले सकती हूँ, मैं तो इस सब के बारे में कुछ जानती भी नहीं।
اس نے کہا کہ اس کی ایک کزن وکیل ہے، وہ مدد کر سکتی ہے، موقع پاتے ہی تم اس سے رابطہ کر لینا۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے اس کا کارڈ دے دیا۔ میں نے وہ کارڈ بہت ہی سنبھال کر رکھ دیا اور کسی کی نظر میں نہیں آنے دیا۔ ایک دن جب سب لوگ کسی تقریب میں گئے ہوئے تھے تو میں نے پیچھے اس وکیل کو فون کر دیا اور اس سے بات کی اور اپنے بارے میں سب کچھ بتایا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ میری پوری مدد کریں گی۔ میرے پاس تو اسے دینے کے لیے ویسے بھی نہیں تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کی فیس کہاں سے دوں۔ جب میں نے یہی سوال اس سے کیا تو وہ کہنے لگی، تم فیس کی ٹینشن مت لو، مجھے مہرین نے بتایا تھا کہ تمہاری ساس تم پر کتنا ظلم کرتی ہے۔ میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں، اس لیے پریشان مت ہو اور اس بارے میں مت سوچو، لیکن پہلے تو تمہیں وہاں سے نکلنا پڑے گا۔ اس کے بعد ہی ہم کیس فائل کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر اس سے پہلے کیا تو تمہاری ساس اور تمہارا شوہر کسی نہ کسی طرح سے یہ کیس واپس لینے پر تمہیں مجبور کر ہی دیں گے۔ اس کی بات بھی ٹھیک تھی، اس لیے میں نے ایک دن بنا ساس کو بتائے جلدی سے اپنا مختصر سا سامان باندھا اور جلدی کسی کی نظروں میں آئے بنا گھر سے ہی نکل گئی۔ میرا رخ اپنے میکے کی طرف تھا، جہاں اب صرف اور صرف میرا بھائی اور بھابھی تھے جو میری مدد کر سکتے تھے۔ جب میں وہاں پہنچی تو بھائی مجھے دیکھ کر رونے لگے اور کہنے لگے، تمہارے سسرال والوں نے تو تمہیں اماں ابا کے جنازے پر بھی نہیں آنے دیا، کتنے ظالم ہیں وہ لوگ۔ میری بھابھی یہ سب ناپسندیدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی اور رات تک اس نے فون کر کے میرے سسرال میں بتا دیا کہ میں اپنے میکے آ گئی ہوں۔ یہ سن کر میری ساس کو بہت شدید غصہ آیا۔ انہوں نے کہا کہ اسے کہو واپس آئے، ورنہ اس کا حشر بہت برا کریں گے۔ لیکن اب میں کسی کی دھمکی سے نہیں سننا چاہتی تھی۔ میں نے اپنے بھائی کو سب کچھ بتا دیا کہ وہ لوگ مجھ پر کتنا ظلم کرتے ہیں۔ اب میں خلا لینا چاہتی ہوں، ایک وکیل ہے جو میری مدد کرے گی، کوئی فیس بھی نہیں لے گی۔ میرے بھائی نے کہا، ٹھیک ہے، ویسے بھی تم اتنے عرصے میں یہ سب خاموشی سے سہتی آ رہی ہو، مزید تمہیں سہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں خوش ہوئی کہ میرا بھائی میرا ساتھ ہے، اب مجھے کوئی پریشان نہیں کر سکے گا اور اس جہنم سے میری زندگی چھوٹ جائے گی۔ مجھے وکیل نے بتایا کہ کل صبح ہی وہ کیس فائل کر دے گی۔ اگلے دن جب اس نے کیس فائل کیا اور میرے شوہر کو نوٹس ملا تو وہ بلبلاتا ہوا میرے گھر آیا۔ ساس بھی ساتھ تھی، اس نے خوب ہنگامہ کیا، مگر میں ان کے ساتھ جانے کو راضی نہیں ہوئی اور نہ ہی میرے بھائی نے وہاں بھیجا۔ میرا کیس بالکل سمپل سا تھا، اس لیے فوراً سے ہی جج نے فیصلے کی تاریخ دے دی۔ اگلے دن فیصلہ ہو جانا تھا۔ میں بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی، بس دعا کر رہی تھی کہ سب کچھ آسانی سے ہو جائے۔ لیکن رات کے 9 بجے ہمارے گھر کا دروازہ بجا۔ ہم سب کو حیرت ہوئی کہ اس وقت کون ہوگا۔ میرے بھائی دروازہ کھولنے گئے تو دیکھا کہ دروازے پر میرا شوہر تھا۔ وہ بھائی سے کچھ بات کر رہا تھا تو بھائی اسے اندر لے کر آ گئے۔ میں حیرت سے اپنے بھائی کی طرف دیکھ رہی تھی کہ اسے اندر کیوں لے کر آئے ہیں۔ میرے شوہر کے ہاتھ میں ایک بیگ بھی تھا۔ کچھ دیر تک وہ میرے بھائی اور بھابھی سے بات کرتا رہا اور پھر چلا گیا۔ جاتے جاتے اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ سی مسکراہٹ تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ یہاں کیوں آیا تھا اور اس نے بھائی اور بھابھی سے کیا بات کی۔ وہ لوگ اتنی دیر تک اس سے بات کیوں کرتے رہے۔ جب وہ چلا گیا تو میرے بھائی اور بھابھی نے مجھے بلایا۔ بھائی نے کہا کہ دیکھو، تم ہمارے حالات سے اچھی طرح سے واقف ہو۔ میں اکیلے اس گھر کا خرچہ اٹھا کر اب تھک گیا ہوں، لیکن مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ کچھ بھی نہیں کر پاتا۔ اس لیے میں نے سوچا ہے کہ تمہارے شوہر کی بات مان لی جائے۔ یہ دیکھو، وہ ہمارے لیے پیسے لے کر آیا ہے۔ بیگ بھر کر اس نے پیسے دیے ہیں، اس کے بدلے وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کیس کو واپس کر لیں۔ اب تم اس پر کوئی ہنگامہ مت کھڑا کرنا۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اگر تم نے میری بات سے انکار کیا تو زندگی بھر تم میری شکل نہیں دیکھ سکو گی۔ بھائی کی بات سن کر میں پریشان ہو گئی۔ ان کے علاوہ تو اس دنیا میں میرا کوئی بھی نہیں تھا۔ آخر وہ اس طرح سے پیش کیوں آ رہے تھے؟ میں نے انہیں بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ میرے سسرال والے مجھ پر بہت ظلم کرتے ہیں، آپ یہ سب کرنے کو مت بولیں، لیکن انہوں نے میری کوئی بات نہ سنی۔ مجبور ہو کر مجھے ان کی بات ماننی پڑی اور اگلے ہی دن میں نے کیس واپس لینے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ سن کر میری وکیل نے مجھے بہت سمجھایا اور کہا کہ ایسی غلطی مت کرو، زندگی بھر پچھتاتی رہو گی۔ لیکن میں نے اس سے کہا کہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا، میں کیا کروں؟ میرا شوہر بہت زیادہ خوش تھا کہ میں کیس واپس لے رہی ہوں اور اس کی جیت ہوئی ہے۔ مجھے اس سے شدید ترین نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ میں اچھے سے جانتی تھی کہ اگر میں دوبارہ وہاں گئی تو میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، لیکن بھائی کے لالچ کی وجہ سے مجھے یہ سب برداشت کرنا پڑے گا۔ میرا شوہر مجھے وہیں سے سیدھا گھر لے کر چلا گیا۔ پورے راستے اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا، لیکن اس کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ آگے مجھے بہت تکلیف پہنچانے والا ہے۔ جیسے ہی میں شوہر کے ساتھ گھر میں اندر داخل ہوئی تو فوراً سے میری ساس نے مجھے بالوں سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے صحن میں لے گئی اور کہنے لگی کہ بہت تیز بن رہی ہے نا تو،
تجھے لگا کہ ہم سے بچ جائے گی، ہمارے اوپر کیس کروا رہی ہے، شرم نہیں آتی تجھے، ہمیں عدالت میں گھسیٹنا چاہ رہی تھی۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے زور زور سے مارنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر تک تو میں برداشت کرتی رہی، اس کے بعد میری برداشت بالکل ختم ہو گئی۔ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی پہلے دن سے ہی ان کا ظلم برداشت کرنا تھی، اور اب یہ سب مزید سہنے نہیں جا رہی تھی، اس لیے زور سے ساس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ دے مارا۔ یہ دیکھ کر سب کے سب وہیں خاموش ہو گئے۔ میرا شوہر میری طرف آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھ پر ہاتھ اٹھاتا، میں نے اس کا ہاتھ روک لیا اور کہا کہ خبردار جو مجھ پر ہاتھ اٹھایا، تم سب سے میں بدلہ لوں گی۔ تم لوگوں نے جو جو میرے ساتھ ظلم کیے، ان سب ظلم کا بدلہ اب تم لوگوں کو چکانا ہی پڑے گا۔ اب میں ویسی نہیں رہی کہ خاموشی سے ظلم برداشت کروں۔ تم لوگوں کو لگتا ہے کہ میرے بھائی نے میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے تو میں چپ چاپ ہر ظلم برداشت کروں گی؟ مجھے اپنے لیے خود کھڑا ہونا ہے اور میں یہ کر کے دکھاؤں گی۔ یہ کہہ کر میں فوراً وہاں سے نکل آئی اور مہرین کے گھر آ گئی۔ میں نے مہرین سے کہا کہ میں ان سب کو سزا دلوانا چاہتی ہوں۔ اس نے فوراً سے اپنی کزن کو بلوا لیا اور اس کی کزن نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ جب وہ لوگ تم پر ظلم کر رہے ہوتے تھے تو مہرین نے بہت بار ویڈیو بنا لی تھی، ہم وہ سب ثبوت کورٹ میں پیش کریں گے، جس کی وجہ سے انہیں کڑی سے کڑی سزا دی جائے گی، تاکہ سارے لوگوں کو اس بات کا علم ہو کہ لڑکیوں پر ظلم کرنا اتنا آسان نہیں، اور قانون میں اس کی سزا بھی موجود ہے۔ پھر کسی کے اندر ہمت نہیں ہوگی کسی لڑکی پر اس طرح کا ظلم کرنے کی۔ مہرین نے مجھ سے کہا کہ تم کچھ دن تک میرے گھر میں رہ سکتی ہو۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور پھر اپنے لیے ایک نوکری ڈھونڈنا شروع کر دی۔ میں چاہتی تھی کہ اپنا خرچہ خود اٹھاؤں، کسی پر بوجھ نہ بنوں۔ اس دوران میرے بھائی نے مجھ سے رابطہ کیا اور کہا کہ تمہیں میں نے منع کیا تھا کہ اس کیس کو چھوڑ دو، لیکن اب تک تم اپنے سسرال والوں کے خلاف کیس لڑنے میں مصروف ہو۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا آپ نے تو خود غرضی میں مجھے جہنم میں دھکیل دیا، لیکن میں اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتی۔ جو کچھ میں نے سہا ہے وہ سب کچھ مجھے ہی پتہ ہے۔ اگر آپ کو مجھ سے رشتہ نہیں رکھنا تو مت رکھیں۔ اب مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں رہی۔ میں تھک گئی تھی لوگوں کی ان تمام باتوں سے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اتنا سمجھ گئی تھی کہ سب کے سب خود غرض ہیں، کوئی بھی میرا ساتھ نہیں دے گا، بس مہرین ہی تھی جو میرے ساتھ کھڑی تھی۔ اگر وہ نہ ہوتی تو شاید میں ظلم کی چکی میں ہی پس رہی ہوتی۔ کچھ وقت تک کیس چلتا رہا۔ اس دوران میں نے ایک نوکری بھی ڈھونڈ لی۔ ایک اسکول میں پڑھانے کے لیے جاتی۔ کئی بار راستے میں میرا شوہر مجھے ملا اور اس نے مجھے دھمکی دی اور کہا کہ یہ کیس واپس لے لو ورنہ تمہارا انجام بہت برا ہوگا، لیکن میں نے اس کی کسی دھمکی کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ کیس مکمل طور پر میرے حق میں تھا۔ میری ساس اور میرے شوہر کو کڑی سے کڑی سزا سنا دی گئی۔ اس دن میں بہت مطمئن ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی ایک نئی زندگی شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک چھوٹا سا گھر کرائے پر لیا اور وہیں پر رہنا شروع کر دیا۔ اسکول سے مجھے اچھی تنخواہ مل جاتی۔ میں چھوٹے بچوں کو پڑھاتی تھی۔ ایک دن ایک بچے کے گھر سے کوئی آیا تو پرنسپل نے مجھے آفس سے بلایا اور ایک نوجوان تھا، مجھ سے 2-3 سال ہی بڑا ہوگا۔ میں جس بچے کو پڑھاتی تھی وہ اس کا ماموں تھا اور اس کے لیے کچھ دن کی چھٹی چاہتا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کچھ دن چھٹی لے سکتا ہے، لیکن اس کی پڑھائی پر کوئی اثر نہیں پڑنا چاہیے۔ میں اکثر ہی نوٹ کیا کہ اس بچے کے ساتھ اسکول میں کسی نہ کسی بہانے آتا اور ہمیشہ ہی مجھے پرنسپل کے آفس میں بلواتا۔ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ وہ پرنسپل کا کوئی قریبی دوست ہے۔ اس کا نام حارث تھا۔ ایک دن باتوں ہی باتوں میں ان سے کہا کہ میں آپ کو پسند کرتا ہوں، آپ کی پہلی زندگی کے بارے میں بھی جانتا ہوں، لیکن مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ اگر آپ چاہیں تو پورے دل سے آپ کو اپنانا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ مجھ پر بھروسہ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے بعد کسی پر بھروسہ کر پانا بہت ہی مشکل بات ہے، لیکن یقین کریں میں آپ کو ایک اچھی زندگی دینے کا خواہش مند ہوں۔ آپ مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہیں۔ اس کی باتیں سن کر میں سوچ میں پڑ گئی۔ ویسے بھی میں اکیلے ہی رہتی تھی، 2 سال ہو چکے تھے میری شادی کو ختم ہوئے، اور اس دوران میرے بھائی اور بھابھی نے بھی مکمل طور پر مجھ سے تعلق توڑ لیا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ رہ کر ان کا ظلم سہتی رہوں۔ بس یہی بات میں نے نہیں مانی تو انہوں نے میرا چہرہ نہ دیکھنے کی قسم کھا لی۔ پہلے تو میں اپنے بھائی کو منانے کی پوری کوشش کرتی رہی، لیکن پھر میں نے اپنے قدم پیچھے ہٹا لیے، کیونکہ میں ان کا غلط مطالبہ نہیں مان سکتی تھی۔ میں اپنی زندگی کیوں خراب کرتی؟ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں حارث پر بھروسہ کر کے اس کا ہاتھ تھاموں یا پھر نہیں۔ کافی دن تک سوچ بچار کر کے میں نے مہرین سے اس بارے میں بات کی تو مجھ سے کہنے لگی، دیکھو ہر کوئی برا نہیں ہوتا، اور اگر تم یوں ہی اکیلے رہنا چاہتی ہو تو تمہیں بتا دوں کہ اکیلے زندگی گزارنا بہت ہی زیادہ مشکل کام ہے۔ زندگی میں ہر انسان کو ہم سفر کی ضرورت پڑتی ہے، تمہیں بھی پڑے گی۔ ابھی تو تم اپنی پہلی شادی کے برے اثرات کے زیر اثر ہو، لیکن میری مانو تو تم آگے بڑھ جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔
میں نے اس بات پر سوچ بچار کرنا شروع کر دی، شاید وہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی، لیکن میں حارث پر اتنی جلدی بھروسہ کیسے کر سکتی تھی؟ لوگوں پر بھروسہ کرنا اب میرے لیے بہت ہی مشکل ہو چکا تھا، لیکن کبھی کبھی تو زندگی میں آگے بڑھنا ہی تھا۔ اس لیے ایک دن میں نے حارث سے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن کیا تمہارے گھر والے اس بات کے لیے راضی ہوں گے؟ تو حارث نے مجھے بتایا کہ میرے گھر میں میری ایک بہن کے علاوہ کوئی نہیں، وہ بھی شادی شدہ ہے اور کبھی کبھی ہی آتی ہے، تو میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور میری بہن بہت ہی اچھی ہے۔ ایک بار تمہاری اس سے ملاقات کرواؤں گا تو تم اس کی گرویدہ ہو جاؤ گی۔ اور پھر واقعی میں نے اس کی بہن سے مل کر اس کی گرویدہ ہو گئی۔ وہ بہت ہی اچھی اور نیک سیرت تھی، ہم دونوں کے بیچ جلد ہی اچھی دوستی ہو گئی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ دنیا میں اچھے لوگ اب بھی باقی ہیں اور ہر کوئی برا نہیں ہوتا۔ جلد ہی ہم لوگوں نے مل کر شادی کی تاریخ پکی کر دی۔ میں نے اپنے بھائی کو بھی یہ بات بتانے کی کوشش کی، لیکن اس نے مجھ سے بات تک نہیں کی۔ مہرین نے مجھ سے کہا کہ اداس مت ہو، میں تو ہوں نا تمہارے ساتھ۔ اور پھر ساری تیاری میں میرے ساتھ ساتھ رہی۔ میں ایک چھوٹی سی تقریب میں حارث کی دلہن بن گئی اور اس کے ساتھ رخصت ہو کر اس کے گھر پر آ گئی، اور اس کے ساتھ میری نئی زندگی کی شروعات بہت ہی اچھے سے ہوئی۔ وہ مجھ سے بہت ہی عزت سے پیش آتا تھا اور محبت کرتا تھا، میرے ہر فیصلے کو خوشی خوشی قبول کر لیتا۔ مجھے یوں لگتا تھا کہ جیسے میں نے زندگی میں کچھ برا سہا ہی نہیں۔ اپنی پہلی زندگی کو تو میں مکمل طور پر بھلا چکی تھی۔ شادی کے بعد میں نے پڑھانا چھوڑ دیا تھا، اب مجھے نوکری کی بالکل ضرورت نہیں تھی۔ حارث میرا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا۔ مہرین نے مجھ سے کہا، دیکھا میں کہتی تھی نا حارث بہت ہی اچھا لڑکا ہے، تمہارے لیے تو بالکل پرفیکٹ ہے۔ اب دیکھو تم اپنی زندگی میں کتنا زیادہ خوش ہو۔ اس کی بات سن کر میں مسکرا اٹھی۔ 2 سال بعد میرے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی اور یوں لگا کہ جیسے میں مکمل ہو گئی ہوں۔ میری ساس اور شوہر جیل میں سخت سزا کاٹ رہے ہیں۔